الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا ویڈیو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی قیمت اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ سب سے پہلے تو اسلامی نئے سال آپ تمام حضرات کو سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ آپ مبارک ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، امام حسین جب کربلا کے لیے تیار ہیں، کربلا جانے کے لیے تیار ہیں، اب اپنے نانا کے مزار پاک پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، الوداع کہنے کے لیے کہ اے نانا جان، میں کربلا کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ کس طریقے سے آپ وہاں پر حاضر ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اس ویڈیو کو، اس واقعے کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا۔ خدا کی قسم آپ روئیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ واقعہ ایسا ہے، ذکر ایسا ہے۔ کس کا ذکر؟ امام حسین کا ذکر۔ کربلا کے لیے تیار ہیں اور اپنے نانا کے روضے پر، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے روضے پر حاضری دینے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آئیے میں یہاں سے واقعہ شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی واقعہ میں ایسے اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو مل جائے، آپ دیکھ سکیں۔ جتنا ہو سکے اپنے دوستوں آپ میں شیئر کر دینا۔ سنیے، امام حسین کربلا جانے کے لیے تیار اور پہنچ رہے ہیں اپنے نانا کے روضے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے، رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے۔ ملائکہ اکرام آسمان سے سب بسب سلامی و زیارت کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ دوستو، انہی انوار و تجلیات کی برسات میں حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ امام حسین سرکار کے روضے پر کھڑے ہو کر، مزار پاک پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں اور یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ اللہ، کون اندازہ کر سکتا ہے غم و آلام کے اس طوفان کا جو امام علی مقام امام حسین کے سینے میں موجزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں، اے میرے غم گزارو مہربان نانا، تیرا حسین حاضر ہے اور شرف باریہ بھی چاہتا ہے۔ نانا جان، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے محترم نانا، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک میں خود نہ اتر آتا تھا۔ نانا جان، آپ کا نازو پالا، نانا جان آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین آج تیرے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا دیجئے۔ میرے نانا، مجھے سہارا دیجئے۔ امام حسین کہہ رہے، رو رو کر عرض کر رہے ہیں۔ دوستو، کیسے بیان کروں؟ ذکر ہی کس کا ہے؟ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر امام حسین کا نام بھی لیا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں۔ دوستو، امام حسین فرماتے ہیں، حضور میں آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں والضحیٰ چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیے۔ نانا جان، میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجیے، میری مشکل کشائی فرمائیے۔ مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان، جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حسین فرماتے ہیں، نانا جان، جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی
کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا، میرے نانا، میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ آپ نے مجھے شہ سوار بنا دیا، آپ نے مجھے شہ سوار بنایا ہے نانا، میں حق شہ سواری ادا کروں گا۔ پیارے نانا جان، میں اس وقت تک اپنے سینوں پر نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کونچیں نہ کاٹ دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ نانا جان، آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے نانا، آپ مجھے شہادت کی چند بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے۔ اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدا را اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا میرے نانا، اس وقت مجھے ضرور سہارا دینا۔ نانا، میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال رکھنا۔ امام حسین زارو قطار رو رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، کہ نانا میں جا رہا ہوں آپ کی حرمت کے لیے، میرا خیال رکھنا۔ پیارے نانا جان، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زارو قطار روتے رہے تھے۔ اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ماوا و ملجا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو۔ امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے نانا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوش وارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے نانا، مجھے زیارت کی بھیک عطا کرو، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو، مجھے سہارا دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کرا دو، مجھے میری قتل گاہ دکھا دو۔ امام حسین رو رہے ہیں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں میرے مولا، تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟ اسی طرح آہوزاری کرتے ہوئے حسین نانا کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں، باد رحمت چلتی ہے، ہم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دولہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و علم اور حسن و ملال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہے۔ نانا کے حضرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رخ والضحیٰ کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا زر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی نورانی انگلیوں سے حسین کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا جانے کے لیے تیار ہیں امام حسین، نانا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں میرے آقا تشریف لے آئے ہیں، نانا آپ کے تشریف لے آئے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں چمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں نانا جان، دنیا بدل چکی ہے حسین کا، اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا۔ میرے پیارے نانا جان، مجھے آپ اپنے پاس رکھو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ بہت کوشش کر رہا ہوں دوستو بیان کرنے کی، خدا کی قسم معصوم میں خود نہیں روک پا رہا ہوں اپنے۔ امام حسین پھر فرماتے ہیں نانا، مجھے اپنی اسی آغوش رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لینے دو، مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں ہے۔ نانا، میں آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں نانا، میں ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ امام الانبیاء، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین، ایسی گفتگو نہ کرو، نانا کا دل نہ توڑو میرے لال، تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ شیر خدا کے شیر، اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ اے نوجوانان جنت کے سردار، میرے گلشن کی بہار، حسین ادھر دیکھو، وہ سامنے تمہاری قتل گاہ ہے،
میرے آقا نے آپ کا مقتل آپ کو دکھا دیا، جس جگہ حضرت امام حسین شہید ہونے والے ہیں وہ جگہ میرے سرکار نے، میرے آقا نے، آپ کے پیارے سرکار نے اپنے نواسے کو وہ جگہ دکھا دی۔ یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے اور تمہاری امتحان گاہ بھی ہے، یہاں تیرا امتحان ہوگا، عظیم امتحان ہوگا۔ تو اسی مقام پر ہی تو فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کرے گا میرے حسین۔ اس بے آب و گیا اور تپتے ہوئے صحرا اور کرب و بلا کی زمین کو تیرے خون سے آبیاری کے بعد کربلا معلی کا نام دیا جائے گا۔ حسین یہ فرات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سب دکھا دیا امام حسین کو، حسین میرے پیارے نواسے یہ فرات ہے، لیکن تجھے اس کا پانی نہیں ملے گا، تیرے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا، میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت بے تاب کر دے گی، میری تمام اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، لیکن اے میرے حسین تجھے اس نہر سے پانی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے دشمنوں کے جانور تک پانی پیتے ہوں گے، مگر میرے لال تجھے اس کے استعمال سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تیرا امتحان ہے، تجھے پیاسے ہی رہ کر کے امتحان دینا ہے۔ میرے لال حسین تیرا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا۔ تو اگر چاہے تو اس تپتے ہوئے صحرا اور چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے کر تمام ریگزاروں کو پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے حسین تجھے پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے، تجھے سید زادیوں کے خشک ہونٹوں اور سوکھے ہوئے حلقوم دیکھ کر صبر کرنا ہے۔ یہی تو تیرا امتحان ہے کہ دنیا بھر کی تمام مصیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں، اور پھر بھی تو صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خداوندی کرتا رہے، اور یوں پے کرے تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے۔ سرکار فرما رہے امام حسین سے، حسین تیرا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر کے امت کی بخشش کی طلب کرے گا۔ میرے حسین تیری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں، حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تیری شہادت میری شہادت ہے، تیری مصیبت میری مصیبت ہے، تیرا امتحان میرا امتحان ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تیری گردن سے میرا خون بہے گا۔ دونوں عالم کے مالک و مختار اپنے نوازے امام حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حسین تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نور میرا نور ہے، حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حسین تیرا نانا تو سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگا، تیری رہنمائی کرے گا، تیرے امتحان کا مشاہدہ کرے گا، اور تیری شہادت کو اس عرفہ مقام تک پہنچا دے گا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوگی۔ میرے لال حسین تیرے نانا کا ہر منصب تمام کائنات سے بلند و بالا ہے، اور یہ منصب شہادت جو ہمیں تیری طرف سے ہو کر ملے گا یہ بھی تمام کائنات سے عظیم ہوگا۔ میرے پیارے حسین ایک بار میدان کربلا کا پھر اچھی طرح نظارہ کر لو۔ دونوں عالم کے مالک و مختار امام حسین کو وہ نظارہ، وہ منظر کربلا کا پورا میدان دکھاتے ہیں۔ حسین خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہاں تیرے علی اکبر کو ذبح کیا جائے گا، اس مقام پر حسن کی نشانی قاسم کی جوانی لٹے گی، اور یہ وہ دردناک مقام ہے جہاں تیرے مظلوم علی اصغر کے نازک گلے میں زہر میں بجھا ہوا تیر پیوست کر دیا جائے گا، اور وہ تیری گود میں حسرت زدہ نگاہوں سے تیری طرف دیکھ کر دم توڑے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی کی بیٹی زینب شہیدان وفا کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کرے گی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہربانوں سارا گھر اجڑ جانے کے بعد تیری شہادت کا نظارہ کرے گی، اپنا لٹتا ہوا سہاگ دیکھے گی، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کا جنازہ نکلتے دیکھے گی۔ دونوں عالم کے مالک و مختار امام حسین سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بیٹے دیکھ، یہ وہ منظر ہے، یہ وہ جگہ ہے، سب دکھا رہے ہیں۔ امام حسین تیار ہیں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام ایک ایک کر کے کربلا کے تمام مناظر کا مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں، اور آغوش رسول میں خواب راحت کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ سکون و راحت بھی عارضی ثابت ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے مظلوم حسین اب جاؤ،
اہل بیت تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پردیسی اور غریب الوطن ہونے والے حسین، اٹھو اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ، اور جان کی بازی لگا کر سر اٹھاتی ہوئی ابلیس کی طاغوتی طاقتوں کو فنا کر دو۔ میرے لال اٹھو اور باطل کی سر ابھارتی ہوئی قوتوں کو کچل کر رکھ دو۔ کذب و افتراء کی بنیادوں پر قائم کی ہوئی سلطنت سے ٹکرا جاؤ، خود فنا ہو کر بقا حاصل کرو، لیکن باطل کے خونی عفریت کو اس کے پنجے گاڑنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو فنا کر دو۔ میرے حسین، میری امت کی کشتی عمارت کے چڑھے ہوئے طوفانوں کے تھپڑے کھا رہی ہے، اٹھو اور اپنی جان دے کر اسے کنارے پر لگا دو۔ میرے مقدس دین کو ظلم و جبر کی طاقتیں ختم کر دینا چاہتی ہیں، اٹھو اور میرے دین کو ہمیشگی کی زندگی دے دو۔ میرے حسین، تم بہت بڑے امتحان کے لیے جا رہے ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ جاؤ میرے شہزادے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ نانا کے دل کے ٹکڑے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ خدا حافظ میرے حسین، خدا حافظ میرے حسین۔ حسین اس دین بیداری میں آنکھ کھول دیتے ہیں۔ خواب میں دیکھا ہوا کربلا کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، نانا کی قبر کو والہانہ طور پر بار بار چومتے ہیں اور سلام عرض کر کے حجرہ رسول سے حجرہ بطول میں آ جاتے ہیں، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی دونوں عالم کے مالک و مختار کی طرف سے امام حسین کو اجازت مل چکی ہے، اور دونوں عالم کے مالک و مختار نے کہہ دیا امام حسین، اے حسین جاؤ، خدا حافظ حسین جاؤ، خدا حافظ حسین جاؤ۔ میرے سرکار نے اجازت دے دی ہے۔ اب امام حسین تیاری کر رہے ہیں کربلا جانے کی۔ کیسے بیان کروں؟ اللہ امام حسین کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں چار چاند لگا دے۔ امام حسین کی شہادت کے صدقے میں اللہ تو ہماری زندگیوں کو شاد و آباد کر دے۔ میرے مولا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسین کا ذکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں دوستو، اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ محرم الحرام کے اس مہینے کے صدقے اللہ ہم سب کی کمائیوں میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو، اس واقعے کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔